اجلس کا مطلب بیٹھنا ہے، بیٹھ کر سنو اور بیٹھے یہی رہو، ہو نجف سے آؤ، اسے مجلس کہتے ہیں۔ بیٹھے یہی رہو، ہو نجف سے آؤ، اسے مجلس کہتے ہیں۔ کہا بابا 20 انگوٹھیاں تھی جو ایک آپ نے زکوٰۃ میں دے دی۔ کہا حسن بیٹا پتہ ہے یہ انگوٹھی کون سی تھی؟ کہا بابا کون سی؟ کہا یہ وہی تھی جو پہن کر سلیمان تباہی کرتا تھا، حکومت بھی کرتا تھا اور لوگوں کو خیرات بھی دیتا تھا۔ جہاں غضبناک ہوتا تھا اسی انگوٹھی کے ذریعے سے، جہاں کریمی دکھاتا تھا اسی انگوٹھی کے ذریعے سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی یاقوت کی انگوٹھی تھی، یعنی پتھر یاقوت کا تھا، اور 2 یا 2.5 مسکال چاندی کی تھی۔ مسکال کے لیے بھی فقہ پڑھنی پڑے گی آپ کو، چاندی تھی اس کی، وہ علی نے زکوٰۃ دی تھی۔ اور مولا فرماتے ہیں یہ وہی انگوٹھی تھی جو سلیمان پیغمبر نے پہنی ہوئی تھی، اور جب سلیمان نے دنیا سے پردہ کیا تھا تو جبرائیل رسول کو لا کر دے گئے تھے، اور رسول اللہ نے وہی انگوٹھی علی اور سیدہ کے عقد کی رات علی کو پہنائی تھی، اور علی نے وہی انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دی۔ سلیمان سے بھی جبرائیل لایا تھا، علی سے بھی جبرائیل لے گیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ سلیمان سے جو لایا تھا وہی علی سے لے گیا، مگر وہاں لایا تھا حکومت دینے کے لیے، یہاں آیا ہے سوالی بن کر۔ نئی جملہ تو میں کہوں گا، جو سلیمان کے لیے حکومت لے کر آئے وہی علی کے دروازے پہ سوالی بن کر آتا ہے، وہی سوالی بن کے آتا ہے۔ بابا 20 تھی، کہا نہیں ایک ہی تھی۔ تو بابا یہ کیا مطلب کہ اللہ نے آخری جملہ ہے زکوٰۃ کیوں کہا ہے؟ کہا بیٹا تو جانتا ہے، مگر تیرے ذریعے سے جو نہیں جانتے اور مانتے ان تک پہنچانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، اللہ نے میری دی ہوئی انگوٹھی کو زکوٰۃ اس لیے کہا ہے تاکہ زمانہ پہچان سکے 20 حکومتیں اگر سلیمان کی ہو تو ان کی ایک زکوٰۃ علی کی انگوٹھی بنتی ہے۔ 20 اگر حکومت سلیمان کی ہو، سلیمان کی 20 انگوٹھیوں، 20 حکومتوں کی زکوٰۃ، علی کی ایک حکومت نہیں، علی کی حکومت نہیں، ایک انگوٹھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور جو رقوع میں زکوٰۃ عطا کرے سائلوں کو، اس کی بیٹیاں چادریں مانگتی نہیں بازاروں میں۔ جس نے ہائے کہا مولا عزاداروں میں شمار فرمائے۔ میں نے کہنا بھی کچھ اور تھا، پڑھنا بھی کچھ اور تھا، مگر وقت کی اور گرمی کی وجہ سے بس جو کہنا تھا مولا نے کہلوانا تھا وہ کہلوا دیا۔ ارادہ کچھ ہوتا ہے، ہوتا کچھ ہے، اور ہوتا وہی ہے جو امام زمانہ چاہتے ہیں۔ میں نے اتنا بڑا جملہ کہا ہے کہ جو سائل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا تھا۔ جملہ ایک ہی پڑھوں گا مگر رک کے پڑھوں گا، بھائی سے معذرت کے ساتھ صرف ایک جملہ، وہ بھی اس لیے کہ میرا نام لکھا جائے، ذاکروں کی جوتیوں میں کہیں شام کو لسٹ پہنچے تو میرا نام لکھا ہوا، یہی چاہتا ہوں، بس اس لیے ایک جملہ کہتا ہوں، صرف ایک جملہ۔ 36 شہروں میں چادریں مانگی علی کی بیٹیوں نے، کسے نہیں دی؟ 36 میں سے 35 شہر مسلمانوں کے ہیں، ایک شہر عیسائیوں کا ہے۔ 35 میں چادریں نہیں ملی، عیسائیوں کے شہر میں چادریں ملی، عیسائیوں کے شہر میں چادریں ملی ہے، مگر وہ بھی چند منٹوں کے لیے سروں پر آئی ہیں، پھر نیزوں سے اتر گئی۔ یہ علی کی بیٹیاں ہیں، کسی کا دین پہ کوئی خرچ نہیں ہوا، اور علی کا کچھ بھی دین کے لیے بچا نہیں ہے۔ باب و سعد کے دروازے پر کھڑی رہی علی کی بیٹیاں، جو میں نے ایک جملہ پڑھنا ہے اس کے لیے سمیٹ کر بات کر رہا ہوں۔ باب و سعد، باب کہتے ہیں دروازے کو، سعد کہتے ہیں گھنٹوں کو، گھنٹوں والا دروازہ۔ کتنے گھنٹے؟ 1 2 3 4 5 گھنٹے کھڑی رہی۔ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، اور مرد ہو کر تصور نہیں کر سکتے، مگر علی کی بیٹیوں نے 15 اذانیں سنی ہیں،
باب السعد کے دروازے پر 15 اذانیں سنی ہیں، اور کیفیت کیا ہوتی تھی؟ کبھی دایاں پاؤں اٹھاتی تھی، کبھی بایاں پاؤں رکھتی تھی دایاں اٹھاتی تھی، کبھی دایاں رکھتی تھی بایاں اٹھاتی تھی۔ 3 دن گزر گئے، اور آپ جانتے ہیں، سب آپ کو پتا ہے کیوں گزر گئے۔ بازار سجتے رہے، تماشائی آتے رہے، ڈھول والے آتے رہے، ناچنے والے آتے رہے، علی کی بیٹیاں دروازے پر کھڑی رہی۔ تیسرے دن اعلان ہوا، لے کر آؤ۔ سید سجاد فرماتے ہیں جب دربار میں لے کر جانا تھا تو دربار کا جو دروازہ جس راستے سے لے کر گئے ہیں دروازہ چھوٹا تھا، ہم قیدی زیادہ تھے۔ شمر ملعون نے ایک رسی منگوائی اور اسی ایک رسی کو میرے گلے میں ڈالا، اور گلے میں باندھنے کے بعد باقر کے گلے میں باندھا، اور پھر میری بہن سکینہ کے گلے میں باندھا، اور پھر 24 مستورات کے گلے میں وہی رسی باندھی، اور رسی باندھ کر زجر بن قیس کے ہاتھ میں رسی دے دی اور کہا دربار میں لے چل۔ جو سید بیٹھے ہو معاف کرنا، ذمہ دار اپنی ہر ایک بات کا ہوں، اور میں مصائب میں بھی ادھر ادھر کوئی بات نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ پہلے مصیبت اتنی ہوئی ان پر، پھر اس کو بدل کر یا بناوٹ کر کے اور مصیبت ان پر نہ ڈھائیں۔ پوری مصیبت جس طرح لکھا ہوا ہے لے کر چلے۔ سید سجاد آگے ہے، مولا باقر پیچھے ہے۔ جو سید بیٹھے ہو معاف کرنا، جب دربار میں داخل ہو گئے تو یزید نے سر اٹھا کر کہا میں نے سنا ہے علی کی بیٹیاں آئی ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں ہے علی کی بیٹیاں۔ رونے کے لیے لفظ ہوتے ہیں، پتھر نہیں ہوتے۔ میں نے ایک جملہ کہنا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں ہے علی کی بیٹیاں، ذرا میرے تخت کے سامنے سے لے کر آؤ۔ زجر کے ہاتھ میں رسی ہے اور یہ لے کر آیا۔ سید سجاد آگے ہے، مولا باقر پیچھے ہے، اور مولا باقر کے پیچھے معصومہ سکینہ ہے۔ مگر مجھے معاف کرنا، سارے اپنے پاؤں زمین پر رکھ کر چل رہے ہیں، مگر سکینہ ہے جس نے پنجے زمین پر رکھے ہوئے ہیں اور پنجوں کے زور پر چلتی ہوئی جا رہی ہے۔ پنجوں پہ اس لیے چل رہی تھی کہ رسی اتنی مضبوطی سے باندھی تھی کہ اگر قدم پورے رکھتی تھی تو گلا گھٹتا تھا۔ پنجوں پہ چلتی ہوئی جب یزید کے تخت کے سامنے آئی تو یزید نے آواز دی، او زجر یہی رک جا، مجھے اس بچی سے کچھ پوچھنے دے۔ اب کوئی روئے نہ روئے اس کی مرضی ہے، جو سید بیٹھے ہائے ضرور کرنا۔ کہا میں نے بچی سے کچھ پوچھنا ہے۔ بالکل اس کے تخت کے سامنے معصومہ کو روکا گیا، پنجوں پر کھڑی ہوئی سکینہ ہے، گلے میں رسی ہے۔ یزید نے پوچھا بچی تو کہاں کے رہنے والی ہے؟ پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ پھر پوچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ 3 سوال کیے، تینوں کے معصومہ نے جواب دیے، مگر یزید تک آواز نہیں گئی۔ اس نے دیکھ کر کہا بچی میں پوچھتا ہوں تو جواب کیوں نہیں دیتی؟ کہا زجر ذرا اس کی رسی کو کھینچ۔ مجھے معاف کرنا، اس نے رسی کو کھینچا